ساری دنیا کے لوگ صدیوں سے دو قانونوں کے تحت زندگی گزارتے ہیں. ایک وہ قانون ہوتا ہے جو قانون جس علاقے، جس ملک، جس خطے، جس سلطنت میں وہ رہتا ہے وہاں کی حکومت، سلطنت اور مملکت اسے بناتی ہے، جو اس علاقے کا دستور اساسی اور ایک دستاویزی قانون کی حیثیت رکھتا ہے. جیسے ہم لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں تو ہندوستان کے سمویدھان کے اعتبار سے، اس کے دستور اساسی کے اعتبار سے کچھ قانون کو ہر ہندوستانی فالو کرتا ہے. دوسرا قانون وہ ہے کہ چاہے کسی بھی ہندوستان کے خطے کی بات ہو یا دنیا کے کسی بھی ملک کی بات ہو، وہ اپنے ملک اور قانون جو حکومت اور سلطنت کی طرف ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک مذہبی قانون، ایک دینی قانون کو بھی فالو کرتا ہے، اگرچہ اس کا تعلق دین باطل سے ہو، لیکن وہ اپنی زندگی میں جس حکومت اور ملک میں رہتا ہے اس کے قانون کے ساتھ ساتھ، اس کنٹری کے قانون کے ساتھ ساتھ اپنے ایک مذہبی قانون کو بھی فالو کرتا ہے. اور تمام قانونوں میں آپ دیکھیں تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو چیزیں ہیں مشترک. مشترک کا معنی ہوتا ہے جو سب کے لیے ہوتی ہے، عام، کامن جس کو کہتے ہیں، وہ سب میں پائی جاتی ہے. جیسے نکاح، شادی، میرج، لگن، کوئی بھی نام دیں آپ، ہر جگہ یہ رسم ادا کی جاتی ہے. اور ہر ایک نے ایک قانون عورت کے قریب جانے کا مقرر کیا ہے، چاہے وہ اسے شادی کا نام دیں یا اسے میرج کا نام دیں یا نکاح کا نام دیں، کوئی بھی نام دے دیں. مگر ہر ملک کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کا دستور پایا جاتا ہے. اب غور طلب بات یہ ہے کہ ہر ایک نے نکاح کا تصور دیا ہے، شادی کا خیال دیا ہے، میرج کے قانون کو بیان کیا ہے، مگر ان تمام قانونوں کے اندر، ان تمام سمویدھانوں کے اندر، ان تمام رولز اور ریگولیشن کے درمیان جو حیثیت اسلام نے عطا فرمائی ہے، جو قانون اور جو بہترین ضابطہ، جو رولز، ریگولیشن اور بہترین انسائکلوپیڈیا جو اسلام نے دیا ہے، دنیا کی کوئی قوم، کوئی ملت، کسی علاقے، کسی خطے میں کہیں نہیں پائیں گے آپ. وہ اگر آپ کو ملے گا تو ایسا مضبوط قانون جو ہے وہ اگر کہیں ملے گا تو وہ صرف اور صرف مذہب اسلام ہے. اس لیے کہ مذہب اسلام یہ لوگوں کا بنایا ہوا نہیں ہے، انسانوں کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے، یہ وہ قانون ہے جس کو اللہ تعالی نے نافذ فرمایا. یہ خدائی قانون ہے. اور یہ یاد رکھنا، آدمی کے بنائے ہوئے قاعدوں میں تبدیلی ہو سکتی ہے. آدمی کے بنائے ہوئے قاعدے آج آپ کو اچھے لگیں گے، ہو سکتا ہے کل آپ کو اچھے نہ لگیں، 1 مہینے 2 مہینے کے بعد اس کی پوری صورت بدل جائے اور اب کہیں کہ اس قانون پہ اب عمل نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ نے مسلمانوں کو جو کتاب عطا فرمائی ہے، کتاب قرآن مجید، جو ہمارا ایسا قانون ہے کہ صبح قیامت تک کسی آیت کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج اس پر عمل نہیں ہو سکتا، بلکہ یوں کہیں کہ ہر دور میں جس قانون پر عمل کرنا انسانی زندگی کے لیے نجات کا ضامن ہے، یہ کوئی اور قاعدہ و قانون نہیں ہے، وہ قرآن مقدس کا عظیم قانون ہے. وہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. اور اسی قانون میں اللہ تعالیٰ نے نکاح، شادی، بیاہ کے تعلق سے ایک دستور بھی عطا فرمایا. نکاح کی گفتگو سے پہلے رب تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ
اللہ فرماتا ہے اے لوگوں، اور جب قرآن میں اے لوگوں سے خطاب ہو تو وہ سب کو عام ہوتا ہے، ہر انسان کو عام ہے، چاہے وہ انسان ہندوستان کا ہو یا عرب کا ہو یا لبنان کا ہو یا سیریا کا ہو یا امریکہ کا ہو، کسی بھی خطے کا ہو، اور چاہے اس کا تعلق کسی بھی دین و دھرم سے ہو، سب کو خطاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اے لوگوں، ڈرو اس رب سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس ایک جان سے اس کے جوڑے کو پیدا کیا، اور دونوں کے جوڑے سے اللہ نے بے شمار مردوں اور عورتوں کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالی نکاح کے بیان سے پہلے ساری انسانیت کو حکم دیتا ہے کہ اے لوگوں ڈرو، اے لوگوں تقوی اختیار کرو، اے لوگوں پرہیزگاری اختیار کرو۔ یاد رکھنا، جب تقوی کا حکم مومن کے لیے دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مومن دین پر قائم رہے، ایمان پر قائم رہے، اسلام پر مضبوطی سے عمل کرے، شریعت طیبہ کو نہ چھوڑے۔ لیکن جب تقوی کا حکم ساری انسانیت کو دیا جائے، سرو سماج کو دیا جائے، ہر ایک بشر کو دیا جائے، ہر ایک انسان اس کے تحت موجود ہو، تو اس وقت تقوی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اے لوگوں، پتھروں کو چھوڑ دو، کنکروں کو چھوڑ دو، دریاؤں کو چھوڑ دو، زمین پہ موجود چیزوں کی عبادت کو چھوڑ دو، اس رب کو پوجو جس نے سارے انسانوں کے باپ حضرت آدم کو بھی پیدا کیا، ان کی بیوی کو بھی پیدا کیا، ان کی نسلوں کو بھی پیدا کیا، جس نے پتھروں کنکر کو بھی پیدا کیا، جس نے درخت و شجر کو بھی پیدا کیا۔ جب تقوی کا حکم عام ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایک خدا کی بندگی کرو۔ تو یہاں ساری انسانیت کو کہا گیا کہ ڈرو اس رب سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ آپ عیسائیوں سے پوچھیں جو اپنے آپ کو نبی کے ماننے والے کہتے ہیں کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں، آپ یہودیوں سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام کی امت ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کی امت ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی امت ہیں، اور ہمارے بنی اسرائیل میں ہزاروں انبیاء کو اللہ نے بھیجا، ہم ان نبیوں کی امت ہیں۔ وہ اپنے آپ کو بھی نبی کا امتی کہتے ہیں، عیسائی بھی اپنے آپ کو نبی کا امتی کہتے ہیں۔ ان سب کے یہاں یہ کامن خیال موجود ہے۔ اسی طرح ہندوستان کے عام غیر مسلموں کے مذہبی تصورات کو بھی پڑھ لیں، ان کے یہاں بھی یہ پایا جاتا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے ایک بشر کو پیدا کیا تھا، ایک انسان کو پیدا کیا تھا، پھر اس سے اس کے جوڑے کو پیدا کیا، دونوں کے جوڑے سے اللہ نے انسانیت کو پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا، مرد بھی پیدا ہوئے، عورتیں بھی پیدا ہوئی۔ سب کے یہاں یہ خیال پایا جاتا ہے، یہودی بھی کہتے ہیں وہ حضرت آدم ہے، عیسائی بھی کہتے ہیں وہ حضرت آدم ہے، مسلمان بھی کہتے ہیں وہ حضرت آدم ہے۔ تو اس سے پتا چلا کہ انسان لائق عبادت نہیں ہے، لائق عبادت وہ ذات ہے جس نے انسانوں کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نکاح سے پہلے اس بات کو کیوں پیش کیا گیا، کیوں بیان کیا گیا؟ اس لیے کہ یہ قاعدہ بتایا گیا کہ نکاح سے پہلے نکاح کرنے والے کا ایمان درست ہونا چاہیے، ایمان درست ہونا چاہیے۔ حضرت نے اپنی مختصر سی مگر جامع گفتگو میں جو بات ارشاد فرمائی تھی، میں نے آتے آتے سنی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، مشکات میں موجود ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تزوج استکمل نصف الدین، جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنا آدھا دین مکمل کر لیا، آدھا دین مکمل کر لیا۔ فَلْيَتَّقِي فِي النِّصْفِ الْآخِرِ، اور دوسرے آدھے میں وہ اللہ سے ڈرے، دوسرے آدھے میں وہ اللہ سے ڈرے، کیونکہ جب دوسرے آدھے کی وہ زندگی گزارے گا، آپ یاد کریں، غور کریں کہ جب آدمی نکاح کرتا ہے، نکاح کرنے سے پہلے وہ کسی کا بیٹا ہوتا ہے، کسی کا بھائی ہوتا ہے، کسی کا برادر ہوتا ہے، کسی رشتے میں آتا ہے، لیکن جب خود نکاح کرتا ہے تو کہیں کا داماد بھی بنتا ہے، کہیں کا وہ بہنوئی بھی بنتا ہے، کسی کا وہ پھوپھا بھی بنتا ہے، کسی کا وہ خالو بھی بنتا ہے۔ اسی طرح جب اولاد ہوتی ہے تو باپ بھی بنتا ہے، اور اسی طرح اولاد کی اولاد ہوتی ہے تو دادا بھی بنتا
ہے, اپنی بیوی کا شوہر بھی بنتا ہے. یعنی نکاح کرنے کے بعد اس کے رشتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے, رشتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. اسی رشتوں میں اضافے کی وجہ سے اس پر کچھ حق بڑھ جاتے ہیں, کچھ ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. اب جو ذمہ داری اس پر آئے, شوہر ہونے کی حیثیت سے, باپ ہونے کی حیثیت سے, داماد ہونے کی حیثیت سے, بیٹوں کا باپ ہونے کی حیثیت سے, اپنے پوتوں کا اور اپنے ناتیوں کا دادا اور نانا ہونے کی حیثیت سے اس پر حقوق بڑھ جائیں گے, ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی. اور اس پر جب یہ حقوق بڑھیں گے تو یہ حقوق ادا کرنے کو اللہ کے نبی نے فرمایا باقی آدھے میں اللہ سے ڈرے, باقی آدھے میں. اور اس باقی آدھے میں یاد رکھنا سب سے سنگین مرحلہ کون سا آتا ہے, سب سے مشکل راہ کون سی آتی ہے شادی اور نکاح کے بعد, چاہے لڑکا ہو یا لڑکی. مشکل معاملہ اپنے والدین اور اپنے ماں باپ کا آتا ہے. سب سے مشکل مرحلہ. بہت کم ایسی جگہ ملے گی کہ جس کے گھر میں بیٹا شادی کرنے کے بعد, نکاح کرنے کے بعد بہترین شوہر بھی بنتا ہے اور بہترین بیٹا بھی بنتا ہے. یہ بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یا تو وہ بہترین شوہر نہیں بن پاتا یا بہترین بیٹا نہیں بن پاتا, یا تو کبھی ادھر جھک جاتا ہے یا کبھی ادھر جھک جاتا ہے. یاد رکھنا یہ قانون کسی کے دستور اساسی میں نہیں ملے گی, یہ قانون آپ کو کسی بھی مذہبی کتاب میں نہ ملے گی. یہ قانون کی اگر تمہیں بہاریں دیکھنی ہے تو خدا و رسول کے قانون کو پڑھیں, اللہ و رسول کے قانون کو پڑھیں, جو ماں باپ کے حقوق بھی بیان کرے, بیوی کے حقوق بھی بیان کرے, اور ان کو بیلنس کر کے سنبھالنے کا نام اسلامی قانون پر عمل کرنا ہے, اسلامی قانون پر عمل کرنا ہے. اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ شادی کے بعد میرا بیٹا بدل گیا, کوئی کہتا ہے میری بیٹی بدل گئی, کوئی کہتا ہے کہ شادی کے بعد وہ اپنی بیوی کے حق ادا نہیں کرتا, اس کے ساتھ ظلم و ستم کرتا ہے, اس کو ڈانٹتا ہے, پھٹکارتا ہے, پیٹتا ہے, مارتا ہے, اور بے حیائی کے کلمات گالیوں کی شکل میں بولا کرتا ہے, حقوق ادا نہیں کرتا. یاد رکھنا اسلام ہمیں عدل سکھاتا ہے, انصاف. اور عدل اور انصاف یہ ہے کہ نہ ادھر ماں باپ کے حق مرنے چاہیے, نہ ادھر بیوی کے حق مرنے چاہیے, بلکہ دونوں حقوق کو ادا کرے, بیلنس قائم رکھے, بہترین بیٹا بھی بنے, بہترین شوہر بھی بنے, بہترین باپ بھی بنے. کیونکہ جب یہ آدمی ہر جہت سے بہتر رہے گا تو وہ گھر جو ہے بربادی کا نشان نہ ہوگا. الحمدللہ مدینہ منورہ کی برکتوں سے, دین پر عمل کی بنیاد پر, سنت رسول پر عمل کرنے کی بنیاد پر وہ گھر جہنم نہیں اللہ جنت بنا دے گا. یہ بیلنس قائم رکھنا. اور اکثر اس میں ہوتا یہ ہے کہ آدمی بیوی کی گفتگو کو زیادہ سننے کی طرف مائل ہوتا ہے, اور اسی درمیان میں ماں باپ کے ساتھ وہ ایسی بدسلوکی کر گزرتا ہے. یاد رکھنا اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جس نے ماں باپ کے حقوق بیان کیے. آج تک کوئی بھی اپنی مذہبی کتابوں سے اکا دکا ماں باپ کے بارے میں بات بتائیں گے, لیکن اسلام یہ ہے کہ قرآن میں جہاں بھی اللہ نے عبادت کا ذکر کیا, ایمان کا ذکر کیا ہے, تو ساتھ میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کو بھی بیان کیا ہے, ساتھ میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کو بھی بیان کیا ہے. اور یہ یاد رکھنا ماں باپ نکاح کے بعد ہمارے لیے بہت زیادہ حقوق کے متحمل ہوتے ہیں, اور اس درمیان میں کبھی یہ بات پیدا نہیں ہونی چاہیے کہ ماں باپ کی دل شکنی ہو. اس لیے کہ یاد رکھنا ماں باپ کی دعا تو بڑی عظیم چیز ہے. ماں باپ کی بد دعا کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ثلاثۃ دعاء مستجابات لا شک فیہن. 3 دعائیں ایسی ہے جو کبھی بھی رد نہیں ہوتی, ہمیشہ قبول ہوتی ہے, اور اس کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں. نمبر 1 دعاء المظلوم. جب کوئی مظلوم جس پر ظلم ہوتا ہے, جو ستایا جاتا ہے, جس پر پریشانیوں کے بادل توڑے جاتے ہیں, جس پر نہ جانے کتنی مشقتیں ڈھائی جاتی ہے, ایسے وقت میں جو مظلوم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے نا, وہ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی. نمبر 2
دعاء المسافر، مسافر کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. اور تیسری دعا اللہ کے حبیب فرماتے ہیں دعاء الوالد علی ولدہ، ماں باپ کی بد دعا جو ان کی اولاد کے لیے کی جائے وہ کبھی رد نہیں ہوتی، کبھی رد نہیں ہوتی. یاد رکھنا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کرتی اور مال میں برکت پیدا نہیں کرتی. ہاں ایک چیز ہے جس سے مال میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور وہ نیکی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اپنے ماں باپ کے حقوق کو ادا کرنا ہے. آج ہم روزی میں برکت کے لیے جگہ جگہ گھومتے ہیں، فلاں بابا کے پاس چلے گئے، فلاں بابا کے پاس چلے گئے کہ رزق میں برکت کا تعویذ دے دیجئے، ہماری عمر میں اضافہ ہو اس لیے کوئی تعویذ دے دیجئے. ادھر بھاگا ادھر بھاگا. اللہ نے تیری برکتوں کا سامان تیرے گھر میں رکھا ہے، ماں باپ کی خدمت کر، ان کے قدموں کو بوسہ دے، انشاءاللہ اللہ تیرے رزق میں اتنی برکت دے گا کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے گی. یہ بیلنس قائم رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے نکاح کے اندر. اور نکاح ہمارے یہاں صرف جو ہے یہ شامیانہ بنا لیا، چند لوگوں کو کھانا کھلا دیا اور خوشی اور نغمات کے سرور میں ہم بہتے چلے گئے. ہمارے یہاں نکاح اس چیز کا نام نہیں. آپ نے ایک حدیث، بڑی مشہور حدیث جو کارڈ پر بھی لکھی جاتی ہے، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح میری سنت ہے اور جو میری سنت سے منہ موڑے وہ مجھ سے نہیں. اس کو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو نکاح نہ کرے تو حضور نے فرمایا جو میری سنت سے منہ موڑے وہ مجھ سے نہیں، یہ سمجھتے ہیں. حالانکہ اس کا مفہوم یہ نہیں ہے، اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے. اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ نکاح نام ہے جائز طریقے سے عورت کے قریب ہونا، جو اسلام نے تمہیں قانون عطا فرمایا، جو دین نے تمہیں قانون عطا فرمایا، جو اللہ کے نبی کی سنت ہے کہ شادی بیاہ کے ذریعے عورت کے قریب ہونا، یہ حضور کی سنت ہے. پھر حضور نے فرمایا کہ جو میری سنت سے منہ موڑے یعنی میرے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف عورت کے قریب ہو، یعنی زنا اور بدکاری میں مبتلا ہو، فلیس منی، تو وہ مجھ سے نہیں، وہ مجھ سے نہیں. یہ حدیث زنا کے رد میں آئی ہے، بے حیائی کے رد میں آئی ہے. اسے لوگ نہ جانے کیا سمجھتے ہیں، مگر یاد رکھنا اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے سے بے حیائی کو ختم کیا جائے، معاشرے سے بے شرمی کو ختم کیا جائے، معاشرے سے زنا جیسی لعنت کو ختم کیا جائے اور ایک خوبصورت پاکیزہ نظام بنایا جائے. اسی کا نام اسلام ہے، یہی اسلام ہے. مگر آج ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے؟ شادی بیاہ کے اندر عموماً ہم دیکھتے ہیں، چاہے وہ آپ کا علاقہ ہو، ہمارا علاقہ ہو، جگہ جگہ کی یہ انٹرنیشنل بیماری ہے جو ہر جگہ پائی جاتی ہے کہ شادی بیاہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں ناچ گانے، ڈھول تاشے تماشے، اور نہ جانے ڈی جے پر ہماری نوجوان نسل، لڑکے ہوں یا لڑکیاں، ایسی تھرکتی ہے کہ باپ بھی اسے دیکھ کر خوشی محسوس کرتا ہے، رشتہ دار بھی اسے دیکھ کر محظوظ ہوتے ہیں. مگر اس وقت کسی کے ماتھے پر یہ شکن نہیں آتا، اس کے دل میں یہ غم نہیں آتا کہ یہ میری قوم ہے، یہ میرے بچے ہیں، یہ میری بیٹی ہے، یہ میری بھتیجی ہے، یہ میری بھانجی ہے، یہ میرا بھانجا ہے، یہ میرا پوتا ہے. جس کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت ہونی چاہیے، جس کے کردار میں سنت رسول پر عمل ہونا چاہیے، وہ فاسقوں کے طریقے پر، ہیروؤں کے طریقے پر ناچ گانے کر رہا ہے، یہ دل میں ہمارے خیال بھی نہیں آتا. اور اب آپ غور کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآ منکرن، تم میں سے جو شخص بری بات کو دیکھے، فلیغیر بیدہ، تو سب سے پہلے اپنے ہاتھ سے اسے روکے، کیونکہ ہاتھ سے مراد طاقت، اپنی طاقت ہے کہ روک سکتے ہیں تو پہلے روکیں. دوسرا، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا فبلسانہ، تو اپنی زبان سے روکے. زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں فبقلبہ، اپنے دل سے اسے برا جانے، اپنے دل سے. پھر فرماتے ہیں ذاک اضعف ایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ، دل سے برا جاننے کا. اس کے نیچے رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں. یاد رکھنا، ایمان کی پہچان ہے یہ کہ جب کوئی بری بات دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکیں،
ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکیں, زبان سے روک نہیں سکتے تو دل سے برا جانیں. مگر آج ہمارا حال یہ ہے کہ شادی بیاہ میں ناچ گانوں کے موقع پر, گربوں کے موقع پر ہماری نسلیں تھرکتی رہیں اور نہ جانے بے حیائی کے گیتوں پر ناچ گانے اور بھنگڑے کیا کریں, اور اس پر ہم اظہار مسرت کریں, خوشی کا اظہار کریں اور کہیں یہ تو شادی بیاہ کا موقع ہے, اس میں سب کچھ چلتا ہے. نہیں, کہیں اور کچھ بھی چلتا ہو, یہ دین اسلام ہے, یہاں مصطفیٰ کا سکہ چلتا ہے, یہاں مصطفیٰ کی شریعت چلتی ہے, یہاں لوگوں کے رسم و رواج نہیں چلتے, یہاں سنت رسول اللہ چلتی ہے, یہاں دین مصطفیٰ پر عمل چلتا ہے. اپنی ان خرابیوں اور کوتاہیوں کو جو معاشرے میں جنم لے چکی ہے اسے ختم کریں, غیروں کے طریقے کو نہ اپنائیں, اسلامی کیریکٹر اپنائیں, اسلامی کردار اپنائیں اور شریعت طیبہ کے مطابق خوشیاں بھی کریں. خوشیوں سے اسلام منع نہیں کرتا, مگر ایک بات یاد رکھنا, ایسے موقع پر ہماری نوجوان لڑکیاں اور ہماری گھر کی بہویں, بیٹیاں, بیویاں, رشتہ دار باریک ایسے لباس العیاذ باللہ تعالی, ایسے باریک لباس کہ جس کے اندر سے ان کے بدن کی رنگت چھلکے, ایسے بے حیائی پر مشتمل اور نہایت ہی شرم و حیا میں آنکھوں کو جھکا دینے والی چیزیں, ایسے لباس پہن کے باہر نکلتی ہے, نمائش ہوتی ہے, لوگ دیکھتے ہیں, العیاذ باللہ تعالی. یاد کریں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں داخل ہوئے, آپ کے حجرے میں داخل ہوئے, وہاں آپ کی بہن حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے, حضرت زبیر بن العوام کی بیوی ہے, عبداللہ بن زبیر کی والدہ ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتے میں سالی لگتی ہیں. آپ وہاں موجود تھی, آپ کے بدن پہ جو لباس تھا وہ باریک تھا. حضور نے دیکھ کے چہرہ پھیر لیا, فوراً چہرہ پھیر لیا اور فرمایا اسماء, جب لڑکی بالغ ہو جائے تو اسے موٹا لباس پہننا چاہیے, باریک اور پتلا لباس نہیں پہننا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ اقدس پھیر لیا. آج اہل دنیا کی نظروں کی خاطر دنیا والوں کے چہرے ہماری طرف متوجہ ہو, اس خاطر ایسے بے حیائی کے لباس ہم نے اپنی بچیوں کو پہنائے, اپنی بیٹیوں کو پہنائے. کبھی یہ غور کیا کہ اس لباس سے ہمارے سرکار ہم سے راضی ہوں گے یا چہرہ پھیر لیں گے؟ جب حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے, حضرت عائشہ کی بہن ہے, جب ان سے حضور نے چہرہ پھیر لیا تو ہماری کیا بساط ہے, ہماری کیا اوقات ہے؟ خدا را ان چیزوں کا خاتمہ کریں اور اپنے گھر کی بیٹیوں کو عزت کا لباس دیں, عزت کا لباس, عزت کا لباس. اور آج عورتوں کی آزادی کے نام پر کچھ لوگوں نے ڈھنگوسلے شروع کیے ہیں کہ یہ مسلمان جو ہے مسلمان عورتوں پہ پابندی کرتے ہیں, عورتوں پہ ظلم کرتے ہیں. ارے تمہیں کیا معلوم کہ اسلام عورتوں کو کیسی عزت دیتا ہے؟ تمہیں کیا معلوم؟ ہر نبی کی نسل ان کے لڑکوں سے چلی, مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیں, عورتوں کو کیسی کیسی عزت عطا کی کہ سب کی نسل ان کے لڑکوں سے چلی ہے اور میرے آقا کی نسل ان کی بیٹی سیدہ فاطمہ سے چلی ہے. یہ ہم نے عورتوں کو عزت دی ہے. تو یہ جو عورتوں کی آزادی کے نام پر ان کو بے پردہ کر کے بازار میں لانے کی بات کرتے ہیں نا, تو میں اپنی ملت کی مائیں اور بہنوں سے کہتا ہوں, وہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہے, وہ اپنی خواہش کہ تم سے قریب ہو جائے اس لیے وہ یہ قانون ڈال رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ عورتوں پہ ظلم ہوتا ہے. نہیں, ان کی اس بات میں نہ آنا, ان کے اس نرغے میں نہ آنا. وہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے قریب آنا ان کے لیے آسان سے آسان ہو جائے, اس لیے عورتوں کی آزادی کے گیت پڑھے جاتے ہیں, عورتوں کی آزادی کے خطبے پڑھے جاتے ہیں. اسلام سے بڑھ کر عورتوں کو آزادی دینے والا کوئی ہے ہی نہیں, دنیا شاہد ہے. یہاں کے مشرکوں کے آپ کلچر کو پڑھ لیں, آج بھی بیوہ کو ان کے یہاں ایسا منحوس سمجھا جاتا ہے کہ کوئی بیوہ عورت ان کے آگے سے چلی جائے نا تو وہ راستہ بدل دیتے ہیں, منحوس سمجھتے ہیں. راستہ کاٹ لیا بیوہ نے, اس کے برتن الگ, اس کے کپڑے الگ. ایسے ہی عرب کا بھی قانون تھا کہ بیوہ عورت سے کوئی نکاح نہیں کرتا تھا, وہ گھروں میں پڑی رہتی, الگ کمرہ دے دیا جاتا, ان کے کھانے کے برتن بھی الگ, اور جس برتن میں وہ کھائے لوگ اس میں کھانا اچھوت سمجھتے تھے, عیب سمجھتے تھے. دنیا عورتوں پر جب ظلم کر رہی تھی
تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں. آپ نے 11 نکاح فرمائے جس میں زیادہ تر ان عورتوں کی تعداد ہے جو بیوہ تھی اور طلاق والی تھی. صرف ایک قواری حضرت عائشہ سے آپ نے نکاح کیا اور پیغام دے دیا کہ اسلام عورتوں کی عزت کو دبانے نہیں، عورتوں کو عزت عطا کرنے کے لیے آیا ہے. آج بھی بیواؤں کو منحوس سمجھا جاتا ہے. وہ کیا ہمیں عورتوں کا احترام سکھائیں گے کہ جن کے یہاں اپنی بوڑھی ماؤں کو اولڈ ہوم میں رکھ دیا جاتا ہو. وہ کیا جانے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جو جنت ہے وہ کیسے ملتی ہے. وہ کیا سکھائیں گے. اسلام کو پڑھیں. مشکات میں حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، کہ پوری دنیا زندگی گزارنے کی جگہ ہے اور اس زندگی گزارنے کے سامانوں میں سب سے بہترین چیز اگر کوئی ہے تو وہ ہے نیک عورت. نیک عورت. یہ اسلام نے عورتوں کو مقام عطا فرمایا. یہ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے عظمتیں عطا فرمائی ہے. تو ہمارے یہاں نکاح جو ہے صرف کھا پی کے جلسے کرنے کا نام نہیں ہے. یہ یاد رکھنا، یہ صرف ایک رسم و رواج نہیں ہے، یہ دین ہے. دین اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے نکاح کیا اس نے اپنا آدھا دین مکمل کیا. یہ دین کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ نکاح میں دین کا بہت دخل ہے. اور اس کے بعد نکاح کے بعد جو تمہاری اولادیں آئے گی نا، ان اولادوں میں دین کا کردار بہت ضروری ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے غیب داں نبی کی نظر کہاں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں تنکح المرأۃ لاربع، عورت سے نکاح 4 چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے. 4 چیزیں جس کی بنیاد پر مرد عورت سے نکاح کرتا ہے. حضور نے فرمایا نمبر 1 ولی حسنہا، اس کے حسن کی وجہ سے. پھر فرمایا ایک حدیث میں یہ ہے ولی جمالہا، اس کے جمال اور حسن کی وجہ سے کہ وہ خوبصورت ہے اس لیے نکاح کیا. نمبر 2 ولی حسبہا، اس کے خاندانی دبدبے کی وجہ سے کہ بڑے کھانٹو اور مونچھ پہ نیبو رکھنے والے کی بیٹی ہے اور اس کے کئی چچا اور کئی دادے اور کئی رشتہ دار ہے کہ کل کو کچھ ہو گیا تو گاؤں میں ہمارا وٹ رہے گا کہ ہمارے پیچھے اگر 10-12 سالے کھڑے ہو جائیں تو جیجا کا سینہ جو ہے پھول جاتا ہے. تو حسب کی وجہ سے نکاح کرتا ہے. نمبر 3 ولی مالہا، اس کے مال کی وجہ سے کہ بڑے مالدار کی بیٹی ہے، اگر نکاح کر لیں گے تو بہت سارا جہیز سونا چاندی اور مال لے کے آئے گی، بہت مال ملے گا، اس لیے نکاح کرتا ہے. نمبر 4 ولی دینہا، اس کے دین کی وجہ سے نکاح کرتا ہے. حدیث پر غور کریں کہ پہلے حسن و جمال کو بیان کیا، پھر حسب کو بیان کیا، پھر روپیے کو بیان کیا اور آخر میں دین کو بیان کیا. دین آخر میں، اس لیے کہ زیادہ تر لوگ یا تو حسن و جمال دیکھتے ہیں یا حسب دیکھتے ہیں یا مال و دولت دیکھتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ بھائی بالکل بھک منگے رشتہ دار ڈھونڈو، نہیں، اپنی برابری اور برادری کے اندر کہ بھائی وہ رشتہ داروں کے سارے حقوق ادا کر سکے، بہتر سے بہتر رشتہ ڈھونڈنا چاہیے. مگر سب سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ 4 چیزیں ہیں، یا تو حسن و جمال کی وجہ سے، یا حسب و خاندانی دبدبے کی وجہ سے، یا مال و دولت کی وجہ سے، یا اس کے دین کی وجہ سے. اللہ کے نبی نے اپنی امت کو حکم دیا فاظفر بذات الدین، اے میرے امتی یاد رکھ نکاح میں دیندار عورت کو اختیار کر، دین والی کو اختیار کر. سب سے پہلے دین دیکھا جائے گا اور دین میں سب سے پہلے ایمان دیکھا جاتا ہے، ایمان کے بعد عمل دیکھا جاتا ہے، سب سے پہلے دین دیکھا جاتا ہے. ہمارے یہاں ہم دین نہیں دیکھتے، ہم خاندان دیکھتے ہیں، دبدبا دیکھتے ہیں، روپیہ پیسہ دیکھتے ہیں، ظاہری عزت و صدوت دیکھتے ہیں اور دین کو ہم اہمیت نہیں دیتے. وجہ یہی ہے، اسی وجہ سے یہ ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہے. پہلے دین دیکھیں، دین کی بنیاد پر نکاح ہوتا ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اگر تو نے ایسا نہ کیا کہ دین کی بنیاد پر تو نے نکاح نہ کیا، دین کی بنیاد پر نکاح نہیں ہے، تروبت یداک، تو تیرے ہاتھ تباہ و برباد ہو گئے، یعنی تو ہلاک ہو گیا. بربادی ہے دین کو چھوڑ کر نکاح کرنے کے اندر، ہلاکت ہے دین کو چھوڑ کر نکاح کرنے کے اندر. ہمارا گھر اکھاڑا تو بن سکتا ہے مگر حضرت سیدہ فاطمہ کا فیضان کا گہوارہ نہیں بن سکتا. یہ اسی وقت بنے گا جب دین کی بنیاد پر نکاح ہوگا، جب شریعت کی بنیاد پر نکاح ہوگا. اپنے یہاں کے یہ جو خرافاتوں نے جنم لیا ہے، خدا را اسے ختم کریں
اور شریعت طیبہ کو پیش رکھ کر سب سے پہلے دین متین صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق و موافق رشتے تلاش کر کے نکاح کرنے کی کوشش کریں. اور پھر یہ بھی یاد رکھنا کہ یہ جو رواجوں میں ایک گانے باجے کا رواج، ناچنے کودنے گربے وغیرہ، یہ تمام چیزیں ہمارے یہاں زہر کی طرح پھیل گئی. یہ اسلام میں یہ چیزیں ہے ہی نہیں، نہ قرآن میں نہ حدیث میں. اور جو آدمی کرتا ہے وہ بھی جانتا ہے یہ غلط ہے. ڈی جے پہ ناچنے والوں کو بھی پوچھ لیں کہ کیا اسلام میں یہ چیز جائز ہے، وہ کہے گا ناجائز ہے. تو ہم جانتے ہیں کہ ہمارا دین اسے منع کرتا ہے، مگر اس کے باوجود بھی ہم اس میں مبتلا ہیں. ہمارا دین سب سے پیارا دین، سب سے عظیم دین، کہ جس کے اندر اللہ نے یہ برکتیں عطا کی کہ اس پر عمل کرنے والے، اس کے اخلاق کو اپنانے والوں نے عرب چھوڑ کر ہندوستان میں قدم رکھا ہے تو کروڑوں کی تعداد میں مشرکوں نے کلمہ پڑھا ہے. وجہ کیا تھی؟ کردار اسلامی تھا، اخلاق اسلامی تھے، ان کا انداز اسلامی تھا، ان کا کیریکٹر اسلامی تھا. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے شکل و صورت میں، اپنے لباس میں ہم کہیں سے بھی اسلامی نظر نہ آئیں تو ہمارے کیریکٹر کو دیکھ کر کون جو ہے اسلام کی طرف مائل ہوگا؟ پہلے ہم اپنا کیریکٹر تو ادا کریں. ہمارے یہاں اگر اس انداز میں شادی ہو تو کوئی یہ تو کہے کہ ان کے یہاں شادیوں میں اتنی خوشیاں ناچ گانے نہیں ہوتی. وہ یہی کہے گا اس لیے مسلمان نہیں کرتے کہ وہ اپنے نبی کی بات پر عمل کرتے ہیں، اس لیے نہیں ہوتی. ہم اپنے اندر یہ کردار تو پیدا نہیں کرتے. ہم نے غیروں کی تہذیب کو اپنایا، غیروں کے طریقے کو اپنایا، فاسق ہیروؤں کو اپنا کردار بنایا، اپنا کیریکٹر بنایا. مگر کیا کبھی ہم نے امام حسین کا نام تو لیا مگر ان کے مطابق شریعت طیبہ پر عمل کیا؟ نہیں. ہم نے امام حسن کا نام تو لیا، مولا علی کے نام کا نعرہ تو لگایا، غوث اعظم کی نیاز تو بنوائی، ان کے نام کا نعرہ تو لگایا، غریب نواز کی زندہ باد کے نعرے تو لگائے. مگر کیا کبھی ان کے کردار پہ عمل کیا، ان کے اخلاق پر عمل کیا، ان کی سیرت پہ عمل کیا؟ نہیں. یہ چیز ہمارے معاشرے سے غائب ہو گئی. یہی وجہ ہے کہ آج ہلاکتیں، بربادیاں ہمارا مقدر بنی ہے. خدا را اپنے یہاں سے یہ رسم و رواج کو ختم کریں. اور یہ یاد رکھنا کہ ان گانوں کے اندر ایسی باتیں آج کل ڈال دی گئی ہے کہ مسلمان کو پتہ تک نہیں چلتا کہ کس دروازے سے اس کا ایمان رخصت ہو رہا ہے. وہ تو ناچے جا رہا ہے. ایک قاعدہ یاد رکھنا، اسلام کا قاعدہ ہی ہے، الرضا بالکفر کفر، کفر پر خوش ہونا بھی کفر ہے. کوئی آدمی اگر کفر پر، اسلام کے خلاف بات پر، شرک پر خوشی کا اظہار کرے تو یہ بھی کفر ہے. اس بنیاد پر یہ بھی کافر ہو جائے گا. تو اس طرح شادی بیاہ میں جو گیت گائے جاتے ہیں جس میں کہیں خدا کی خدائی کا انکار، کہیں خدا کے لیے جسم بتایا جائے، کہیں خدا کے لیے حیرت کے لفظ آتے ہوں، کہیں خدا کی عظمت پر ایک سوال آ جائے کہ معاذ اللہ ایسے مفہوم بھی آتے ہیں کہ اسے بنا کر خدا بھی حیرت میں پڑ گیا، العیاذ باللہ تعالی. ایسے اشعار پر مشتمل گانے آج ہمارے معاشرے میں گائے جاتے ہیں اور اس پر ہماری نوجوان نسلیں تھرکتی نظر آتی ہے. اس پر ان کے دل میں ذرہ برابر بھی ناراضگی کا عنصر نہیں آتا. خوشی میں ناچے جا رہا ہے، پاگل ہو کے دوڑا چلا جاتا ہے، نہ جانے کس دروازے سے ایمان رخصت ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی، الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء القلع، کہ پانی جس طرح گھاس کو اگاتا ہے اسی طرح گانے دل میں کفر اور نفاق کو پیدا کرتے ہیں، العیاذ باللہ. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان بچے کانوں میں ڈھکن لگائے اور گاڑی ہو یا ریلوے ہو یا اسٹیشن ہو، گھر ہو یا چوراہے پر بیٹھا ہو، کہیں بھی بیٹھا ہو، کانوں میں ڈھکن لگائے مست ہے. 4 آدمی بیٹھتے ہیں، میں نے دیکھا 4 آدمی، اور چاروں آدمی اپنے اپنے موبائل میں کسی اور سے بات کر رہے ہیں، جو پاس میں بیٹھا اس سے بات نہیں کرتا. کیسا حال ہے کہ آدمی پبلک میں رہ کے بھی اکیلا ہے اور اکیلا ہو کے بھی پبلک میں ہے. جب گروپ میں رہتا ہے پبلک کے بیچ میں ہے، اور دور و دراز بیٹھے ہوئے لوگوں سے یہاں سے محبت کا اظہار ہو رہا ہے، مگر گھر میں موجود مائیں بہنیں، ہمارے ماں باپ، ہمارے رشتہ دار
ہمارے حقوق کو ترستے ہیں، یہاں حقوق ادا نہیں ہوتے اور وہاں میسج پہ میسج مارا چلا جاتا ہے۔ یہ کردار ہمارا کیوں بنا؟ اس لیے کہ ہم نے اسلامی قانون کو فالو نہیں کیا۔ ہم نے دیکھا کہ بس سمجھ لیا کہ اب دنیا موبائل ہی کا نام ہے، لوگوں نے یہی سمجھ لیا کہ دنیا ہی موبائل ہی سب کچھ ہے۔ مگر یاد رکھنا، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، تو یہ موبائل کی ہلاکتوں نے آج جس زاویے سے ہمیں تباہ کیا ہے، تو یہ کانوں کے اندر ڈھکن لگا کے گیت سننے والے نوجوان کبھی غور کیا کہ ہم نے اس سے قرآن سنا ہے، ہم نے نعت مصطفیٰ سنی ہے، علماء کے بیانات سنے ہیں؟ اللہ اللہ، ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ صبح میں جب رکشہ نکالے گا تو پہلے میں تو بولے حضرت جب یہ نکالتا ہوں اپنی آٹو تو سب سے پہلے تو میں قرآن شریف کی تلاوت یا قوالی بجاؤں گا، گانے وانے بعد میں بجاتا ہوں، لیکن پہلے تو میں یہی کرتا ہوں العیاذ باللہ تعالی۔ بعد میں گانا بجانے کے لیے شروعات کس سے کر رہا ہے؟ وہ قرآن کی تلاوت سے اور قوالی سے، کیونکہ قوالی تو سنگیت کے ساتھ ویسے بھی جائز نہیں ہے، لیکن وہ اسے ایک اسلامی کلام سمجھ کے شروع کرتا ہے، اسلامی کلام سمجھ کے۔ مگر حیرت کی بات ہے کہ پھر اس کے بعد وہی گانے باجے بجے چلے جا رہے ہیں، اور ایسی یہ کھنجری والے اور نہ جانے کیسے کیسے ڈھول تاشے والے مزامیر کہ اگر پاس سے گزر جائے تو ایسا لگے زمین لرز رہی ہے، کانپ رہی ہے، اور ایسے گیت بجا کے نہ جانو اس میں کیسے کفر بکے جاتے ہیں، کس زاویے سے ہمارے ایمان پر حملہ ہوتا ہے۔ غور کریں، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا آخری زمانے میں تم پر فتنے ایسے برسیں گے جیسے بارش برستی ہے، بارش۔ یہ آپ نے کبھی غور کیا کہ ہمارا موبائل چلتا کیسا ہے، کیسے چلتا ہے؟ تو کوئی تار، کوئی کنیکشن نہیں، لیکن ایک سیٹلائٹ آسمان میں ایک مشین چھوڑا رہتا ہے جس کو سیٹلائٹ کہتے ہیں، اور اس کے اسٹیشن ہوتے ہیں۔ ہم نے کوئی میسج کیا پہلے سیٹلائٹ میں جائے گا، اور سیٹلائٹ سے ساری کمپنیوں کا کولیبریشن ہوتا ہے، اور وہیں سے پھر وہ جس نمبر پہ رابطہ کیا گیا وہاں میسج بھیجتا ہے، اور یہ ساری چیزیں اوپر سے آتی ہے موبائل کے اندر، اوپر سے، اور اسی میں گانوں کے فتنے، فلموں کے فتنے، بے حیائی کے فتنے، نہ جانے کتنے فتنے۔ ہم پورا گھر بند کر دیں، ایک سوراخ بھی نہ رہنے دیں، سارا بند کر دیں چاروں طرف سے، موبائل شروع کریں، باہر کی چیز اندر آ رہی ہے، ہوا نہ آئے گی مگر میسج آئے گا۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جیسے تمہاری چھتوں پر بارش ٹپکتی ہے ایسے آخری زمانے میں تم پر فتنے برسیں گے۔ آج ہماری نسلوں کو تباہ کرنے کے لیے جن کے یہاں بے حیائی دین سمجھا جاتا ہوگا، بے پردگی دین سمجھا جاتا ہوگا، وہ سمجھے، مگر ہمارے یہاں پردہ دین ہے، ہمارے یہاں حیا دین ہے، ہمارے یہاں شرم دین ہے، ہمارے یہاں مسلمان کی عزت یہ دین ہے، ہمارے یہاں اللہ اور رسول کے احکام کی پابندی کا نام دین ہے۔ ہم اپنے دین کو تباہ نہ کریں، ہم اپنے دین کو ہلاک نہ کریں، ہم اپنے دین کو برباد نہ کریں، اپنے حالات پر رحم کریں۔ قبر میں جانا ہے، خدا کے حضور پیشی ہوگی، اللہ کے نبی کے دربار میں حاضری ہوگی، کیا منہ لے کے جائیں گے؟ ہم اپنی بچیوں اور اپنے بیٹوں کو خود تباہ کرتے ہیں، شادی بیاہ کے اندر بھی ایسے لباس دلوا کر کے، بے حیائی کروا کے، اور یاد رکھنا پھر کہتے کیا ہے کہ مولانا صاحب آپ کو تو بولنا ہے، جو گھر میں رہتا ہے اسے پتا ہوتا ہے کیا حالات ہوتے ہیں، اگر نہیں لائیں گے تو بہت بڑا ہنگامہ ہو جائے گا۔ بچوں کی خوشی کے لیے کرنا پڑتا ہے، بچوں کی خوشی کے لیے لانا پڑتا ہے، بچوں کی خوشی کے لیے ان کو دینا پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اپنے دل میں محفوظ کر لینا، قیامت کے دن سب سے بدترین آدمی وہ ہوگا جس نے دوسرے کی دنیا کے لیے اپنے دین کو تباہ کر دیا۔ سب سے بدتر آدمی یہ ہوگا جس پر سخت عذاب ہوگا جو دوسرے کی دنیا کی خاطر اپنے دین کو تباہ کر دے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ ہر گھر اگر سنورتا ہے نا، سنورتا ہے، کیسے سنورتا ہے، کیسے درست ہوگا گھر، کیسے؟ آپ نے کبھی غور کیا اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ہے جس گھر میں مرد نیک ہوتا ہے نا، اس گھر کی عورتیں بھی نیک ہوتی ہیں اور بچے بھی نیک ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ضرورت ہے مرد کو سدھرنے کی، سب سے پہلے۔ اب ہم خود جو ہے صوفے پہ ٹانگ پھیلائے اور ہاتھوں میں موبائل لے کے پب جی میں مبتلا ہیں، اور فیس بک اور ادھر ادھر پر نہ جانے کیسی بے حیائی کے گانے ہم خود سنیں، خود یہ پکچر دیکھیں، ہمارے بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور ہم بچے کو کہے یہ مت شروع کرنا، یوٹیوب شروع مت کرنا، فیس بک شروع مت کرنا۔ وہ دل میں یہی سوچے گا ابا تو آرام سے عیش کر رہے ہیں اور ہم کو منع کر رہے ہیں، وہ دل میں ضرور یہ خیال لائے گا، ضرور خیال لائے گا۔ تو سب سے پہلے ضرورت ہے کہ خود عمل کریں، پہلے مرد سدھرے۔ جس گھر میں مرد نیک ہوتا ہے نا، مرد نیک ہوتا ہے،
خدا کی قسم آپ دیکھ لینا اس گھر کے اندر جس گھر میں مرد نیک ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس گھر میں نیک اولاد بھی عطا کرتا ہے اور نیک عورتیں بھی عطا کرتا ہے، مگر مرد نیک ہونا چاہیے۔ سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا واقعہ آپ کو معلوم ہوگا اچھی طرح کہ وہ ایک آپ کو جو ہے یہ جنگی دوست کہا جاتا تھا۔ اس کی وجہ یہی تھی کئی دن تک کھاتے نہیں تھے۔ ایک مرتبہ بھوک کا غلبہ تھا اور ایک نہر سے سیب جا رہا تھا، آپ نے اٹھا کے کھا لیا، بہت بھوک لگی تھی، سخت بھوک، مگر کھانے کے بعد خیال آیا نہ جانے اس سیب کا مالک کون ہوگا، اس کی مالک کی اجازت کے بغیر میں نے کھا لیا۔ کتنا خیال اپنے پیٹ کا، اپنے رزق کا کتنا خیال۔ اسی کنارے چلتے رہے، ایک باغ ملا حضرت سیدنا سرکار غوث اعظم کے نانا کا، پتا چلا ان کے باغ کا ہے، گئے اور پیش کیا کہ میں نے آپ کے باغ کا ایک سیب پانی میں تیرتے ہوئے آیا تھا، میں نے کھا لیا۔ یہ واقعہ بڑا مشہور آپ نے سنا ہوگا، مگر کبھی غور کیا کہ حضرت سیدنا غوث اعظم کے والد بزرگوار نے اتنا لمبا سفر کیوں کیا؟ ایک سیب کے مالک کو ڈھونڈنے میں کئی دن لگ گئے، پیدل سفر کیا، بھوکے تھے، پیاسے تھے، چلتے رہے، مگر جو لقمہ اپنے پیٹ میں گیا تھا اس پر آپ کو افسوس تھا، مالک کی اجازت کے بغیر ہے، مالک کی اجازت تو ہے نہیں، اگرچہ اس حالت میں ان کے لیے شرعاً حلال تھا، لیکن آپ نے تقویٰ کی بنیاد پر یہ اختیار کیا کہ گئے اور اپنے سیب کو پوری طرح سے تقویٰ کے دائرے میں رکھ کر پورا حلال کرنے کے لیے جتنی شرطیں حضرت غوث اعظم کے نانا نے لگائی قبول کی، کئی مہینوں سالوں تک خدمت کی، مگر وہ ایک سیب کھایا تھا اس کا بدلہ ادا کر دیا۔ ایک سیب جو کھایا تھا، کتنی فکر کی، اس سے پتا چلا جب پیٹ کے اندر مردوں کی محنتوں سے رزق حلال جاتا ہے نا، تبھی اللہ تعالی حلال نسلیں عطا کرتا ہے۔ اور یہ یاد رکھنا کہ ہمارے لیے کھانا پینا جو ہے وہ صرف لذت کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے، رزق حلال کی اہمیت شادی بیاہ کے اندر اور شادی بیاہ کے بعد جو ہے نا کہ آدھے دین میں اللہ سے ڈرے، اس میں یہ بھی ہے۔ ایک صحابی مسجد کے باہر لکڑیاں چیر رہے تھے، جب مسجد سے صحابہ حضور کے ساتھ باہر نکلے، ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ، اگر یہ آدمی لکڑیاں چیرنے کے بجائے نفل نماز میں مشغول رہتا، نفل نمازیں پڑھتا تو کتنا بہتر تھا۔ حضور نے فرمایا اگر اس نے فرض کو ادا کر لیا اور فرض ادا کرنے کے بعد یہ لکڑیاں اس لیے چیرتا ہے کہ خود بھی رزق حلال کھائے اور اپنی اولاد اور اپنے گھر والوں کو بھی رزق حلال کھلائے، تو اس کا لکڑیاں چیرنا نفل نماز میں مشغول ہونے سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر، یہ رزق حلال کی اہمیت ہے۔ یہ شادی بیاہ کے بعد بڑی ذمہ داری ہے کہ خود بھی رزق حلال کھانا۔ اس لیے یاد رکھنا کہ جب ان خراب ہوتا ہے تبھی تن خراب ہوتا ہے، جب آدمی کا تن خراب ہوتا ہے تبھی من خراب ہوتا ہے۔ اور یہ یاد رکھنا جب ان پاک صاف ستھرا ہوگا، لقمہ آپ کا حلال کا ہوگا، تو آپ کا جسم بھی حلال کا ہوگا۔ جسم حلال ہوگا تو آپ کے دل و دماغ میں جو خیال آئیں گے وہ بھی اچھے آئیں گے۔ اس لیے یہ لقمہ اور کھانا پینا یہ رزق کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اسلامی نقطۂ نظر سے رزق حلال کی کوششیں کرنا یہ مسلمان پر فرض ہے، ضروری ہے کہ حرام سے بچے، حرام غذاؤں سے بچے اور تباہ کرنے والی غذاؤں سے بچے اور رزق حلال کے لیے کوشش کرے۔ آپ نے غور بھی کیا ہوگا کہ ہمارا منہ اللہ نے دماغ اور دل کے بیچ میں رکھا ہے، حالانکہ ہمارا دل بھی ایک سوچ رکھتا ہے، ہمارا دماغ بھی سوچ رکھتا ہے، مگر یاد رکھنا دماغ کی سوچ وزیر کی ہے اور دل کی سوچ بادشاہ کی ہے۔ فیصلہ دل کرتا ہے، خیال دماغ سے آتا ہے، مگر فیصلہ وہ صحیح یا غلط یہ دل کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جب کوئی آپ مصیبت میں ہو، دو راستے ہوں تو اپنے دل سے فتویٰ پوچھو، کیونکہ دل کبھی جھوٹ نہیں بولتا، مگر یہ کہ دل کا یہ فیصلہ ہے اسے جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ اور یہ یاد رکھنا کہ اگر کوئی خیال خلاف شریعت آتا ہے تو سمجھنا یہ دل کا فیصلہ نہیں ہے۔ دل کبھی بھی شریعت کے خلاف حکم نہیں دے گا، شریعت کے مطابق حکم دے گا۔ تو یہ دل اور دماغ کے بیچ میں منہ رکھا ہے کہ ہم دماغ سے اسے سمجھ بھی لیں اور دل سے فیصلہ بھی کر لیں کہ کون سی چیز گلے سے نیچے اتارنے لائق ہے یا نہیں۔ اس لیے نسلوں کی حفاظت کے لیے شادی کے بعد
اپنے گھروں میں خیر و برکت کے لیے ضروری ہے رزق حلال کی کوشش کی جائے. یہ بھی دین کا حصہ ہے جو حضور نے فرمایا کہ باقی آدھے میں وہ اللہ سے ڈرے, وہ اللہ سے ڈرے. اپنی اولاد کو حلال کھلائیں, حلال پہنائیں, حلال سکھائیں, حلال بتائیں اور حلال کی تلقین کریں, مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ خود سب سے پہلے حلال پر عمل کرے. جب جس گھر میں مرد نیک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس مرد کے ذریعے گھر کو بھی نیک بنا دیتا ہے. ہمارے گھر کی عورتیں یہ جانتے ہیں یہ عورتیں ہمارے لیے کیا ہیں, کیا ہیں. مرد کا کردار تو ہو گیا مگر عورت کیا ہے. آپ نے شادی بیاہ کو جو ہے ایک رسم سمجھایا نا, مگر یاد رکھنا دنیا کے اندر ہمارے جتنے بھی رشتے ہیں سارے رشتے اگر بنتے ہیں تو نکاح سے. نکاح کے بعد ہی دیکھیے, نکاح کے بعد ہی ماں باپ کا رشتہ, بیٹوں کا رشتہ, بیٹیوں کا رشتہ, نواسوں کا رشتہ, ناتیوں کا رشتہ, پوتوں کا رشتہ, سالیوں کا رشتہ, پھوپھا کا رشتہ, خالو کا رشتہ, خالہ ہونے کا رشتہ, پھوپھی ہونے کا رشتہ, اسی طرح دادا ہونے کا رشتہ, دادی ہونے کا رشتہ, نانا کا رشتہ, نانی کا رشتہ. یہ سارے رشتے اگر کسی ایک چیز کے دائیں بائیں گھومتے ہیں نا وہ چیز ہے نکاح. نکاح ہمارے رشتوں کی جڑ ہے, بنیاد ہے. اور اسی نکاح کے اندر ہم اس طرح کے خرافات کریں تو نہ جانے کتنے لوگ مبتلا ہوں گے. تمہاری ایک غلطی کی وجہ سے, تمہاری ایک بے حیائی کی وجہ سے پوری قوم کو تم بے حیائی کی طرف لے جاتے ہو. یاد رکھنا فاسد تو بخشا جائے گا مگر مفسد نہیں بخشا جائے گا. جو فساد کا خود سبب بنے اور اس کی وجہ سے دوسرے لوگ فتنوں میں مبتلا ہوں تو وہ سب سے بدترین آدمی ہوتا ہے کہ خود تو ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی ساتھ لے چلے. یہ حالات بن جاتے ہیں. لہذا خود سب سے پہلے ہمارے گھر میں اگر کوئی ایسی بات ہو تو ہم خود ہی پابندی لگائیں. سب کچھ انشاءاللہ حضور کے دین کے مطابق ہوگا. کوئی بات انشاءاللہ دین کے خلاف نہ کریں گے, اور جو ایسا کرے گا ہم اس کی مخالفت کریں گے. ہم اس میں ڈرتے ہیں کہ نانی ناراض ہو جائے گی, دادی ناراض ہو جائے گی, بہنیں ناراض ہوں گی, پھوپھی نہیں مانتی ہے, خالہ نہیں مانتی ہے, دادی تو کہتی ہے میرے پوتے کی شادی ہے, بھنگڑا ہو کے رہے گا, ڈی جے بج کے رہے گا. دادا کہتا ہے گاؤں میں ہمارا اتنا دبدبا ہے, ہمارے فلاں آدمی جو ہمارے محلے کے ہیں انہوں نے اپنی شادی میں اتنا بھاری ڈی جے منگایا تھا, ہم اس سے بڑا منگائیں گے. فخر و غرور کی بنیاد پر, تکبر کی بنیاد پر ہم خود بھی تباہ ہوتے ہیں, اپنی نسلوں کو بھی برباد کرتے ہیں, اپنا مال بھی تباہ کرتے ہیں, اپنے مال کو بھی ختم کرتے ہیں. زیادہ تر لوگ اس راہ میں قرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں, بینک سے لون لینا پڑتا ہے, کھیت گرو چلے جاتے ہیں, کھیتیاں بیچنا پڑتی ہے, اور اپنا سارا مال تباہ کر کے ہم صرف کس کو راضی کرتے ہیں, کس کو, صرف دنیا والوں کو. دنیا والوں کی رضا کے لیے, خوشی کے لیے ہم سب کچھ تباہ کرتے ہیں. اور آپ نے غور کیا کہ کیا ہمارے اس عمل سے حضور راضی ہوں گے؟ لاکھوں کا قرضہ ہو جاتا ہے, ادا کرتے کرتے آدمی کے ہڈے ڈھیلے ہو جاتے ہیں. اپنے یہ محاورہ بولتے ہیں, ارے یار ادا کرتے کرتے عمر بیت گئی, جو اس کا قرضہ تھا, اس کا قرضہ تھا, اس کا قرضہ, 5 سال لگ گئے قرضہ ادا کرنے میں, اور اس درمیان میں آدمی سکون کی روٹی بھی نہیں کھا پاتا. گھر میں آئے تو ٹینشن, باہر جائے تو ٹینشن. یہ سارے ٹینشن ہم نے پیدا کیے نا, ہم نے پیدا کیے. دین نے ہمیں کیا دیا, شریعت نے ہمیں کیا دیا؟ یہ دیا کہ تم پریشانی میں مبتلا ہونے والے کام ہی نہ کرو, وہ کام ہی نہ کرو. آپ لوگوں کی خوشی کی خاطر, اپنی جھوٹی انا کی خاطر, اپنے جھوٹے مان سمان اور اپنے تکبر کی خاطر کہ لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے, لوگ کہتے رہیں, جو کہنا ہے کہے. ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ جب اللہ و رسول کے دربار میں حاضری ہو تو اللہ و رسول یہ کہے کہ یہ دنیا میں میرا بندہ اور میرا غلام تھا. ہمیں یہ دیکھنا ہے, اس پر نظر رکھنی ہے. لہذا یہ شادی بیاہ کے موقع پر اس طرح کے پروگرام الحمدللہ قابل مبارکباد ہیں. وہ لوگ جو اس طرح کی محفلیں اور پروگراموں کا انعقاد کرتے ہیں, اور اس کے ذریعے اگر ہم جو بات پیش کرتے ہیں اگر کسی ایک آدمی کی زندگی کو بھی سنوارنے کے لیے کافی ہو جائے تو ان کی اور ہماری دونوں کی نجات کے لیے یہ کافی ہو جائے, اور یہ رکھنے والے بھی ثواب پائیں گے. تو لہٰذا اپنے یہاں یہ رواج ڈالیں کہ شادی بیاہ کے موقع پر اسلامی پروگرام کریں, شادی کے صحیح تصور کو پیش کریں, نکاح کے صحیح تصور کو پیش کریں کہ شادی صرف جو ہے یہ ناچ گانے اور کھلا دینے اور راج پاٹ کا نام نہیں ہے. نکاح ہمارے لیے دین ہے, ہمارے لیے دین ہے. اسی نکاح کی اہمیت کو بتانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا, یا معاشر الشباب,
اے نوجوانوں کے گروہ، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو بھی نکاح کی قدرت رکھتا ہے، نکاح کی قدرت میں صرف نان و نفقہ نہیں ہے، سکنا یعنی رہنے کے لیے مکان، اسی طرح کسوہ یعنی پہننے کے جوڑے، اور اسی طرح اس کے جسمانی اور دوسری دنیاوی سارے حقوق ادا کرنے کی جو آدمی طاقت رکھتا ہے تو اسے اس جوان کو چاہیے کہ نکاح کر لے. حضور نے فرمایا فلیتزوج، اسے چاہیے کہ فوراً نکاح کر لے. اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اور دیگر اکابر کی تعلیمات کی روشنی میں ہمارے مشائخ نے بیان کیا، اس زمانے میں مسلمانوں کو چاہیے شادیاں جلدی کرے اور سستی کرے، جلدی کرے اور سستی کرے، کیونکہ شادیاں اتنی لوگوں نے مہنگی بنا دی ہے کہ غریب لوگ بیچارہ اس کا سارا خرچ جوڑتے جوڑتے اس کی بیٹیاں 35 سال کی ہو جاتی ہے، 40 سال کی عمر ہو جاتی ہے، نکاح نہیں کر پاتی. ایسے ہی گھر میں لڑکے بھی 35-40 سال کے ہو جاتے ہیں، نکاح نہیں ہو پاتا ہے. اور جانتے ہیں جب نکاح نہیں ہو پاتا تو کیسے کیسے دروازے گناہوں کے کھلتے ہیں، کیسی بے حیائیاں جنم لیتی ہے، ہر کوئی اس سے واقف ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر نکاح کی قدرت ہے تو چاہیے کہ فوراً نکاح کر لے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّهُ أَحَدُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفُرُوجِ، اس لیے کہ نکاح آنکھوں میں حیا پیدا کرنے والا اور شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والا ہے. یہ نکاح کا مقصد ہے ہمارے یہاں. بے حیائی کو ختم کرنے کے لیے نکاح ہوتا ہے. آدمی بد کرداری سے بچے، غلط راستے پہ چڑھنے سے بچے، اس کے قدم بہکے نہ، زنا جیسی لعنت میں مبتلا نہ ہو. اس لیے نکاح کا حکم دیا گیا کہ نکاح اس لیے کیا جاتا ہے. نکاح پاک دامنی کا نام ہے، نکاح ایک دم ستھرے کلچر کا نام ہے. مگر اسی نکاح کے اندر نہ جانے ہم نے کتنی بے حیائیوں کو جنم دے دیا. مرد اور عورتوں کا اختلاط، نہ جانے کیسی کیسی بے حیائی کی باتیں، ادھر ٹکر ادھر ٹکر. آدمی دیکھتا بھی ہے کہ میری بیٹی جا رہی ہے، میری پوتی جا رہی ہے، میری بہنیں جا رہی ہے، مگر ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں، اتنے ضمیر ہمارے مردہ ہو گئے کہ ہم اپنے سامنے، اپنی نظروں کے سامنے یہ تمام تماشے دیکھتے ہیں، مگر کہتے ہیں آج کل تو یہ چلتا ہے. مگر جب کوئی کانڈ ہو جاتا ہے نا، کانڈ، تب پھر آدمی کی غیرت جاگتی ہے. ہائے تو نے تو میری عزت گاؤں میں تباہ کر دی، میری ناک کٹوا دی. اس ناک کو اللہ نے تیری آنکھ کے نیچے رکھا تھا، تو نے یہاں نظر رکھی ہوتی تو آج وہ کٹتی ہی نہ. تو نے جو ہے اپنی نظریں اونچی کر لی، اس لیے تیری ناک کو کوئی اور کاٹ کے چلا گیا. تو ضرورت یہ تھی کہ اپنی ناک کی خود حفاظت کرتا، خود اس کی پہرے داری کا انتظام کرتا، اپنے بچوں کو خود ان کے سینوں میں سیدہ فاطمہ کی سیرت کو بٹھاتے، حضرت عائشہ کے پاکیزہ کردار کو بتاتے، اسلامی خاتونوں کے پاکیزہ چرچے ان کے دلوں میں بٹھاتے، تو آج یہ حالات پیدا نہ ہوتے. ہم نے اپنے بچوں کی نہ اسلامی تعلیم کا انتظام کیا، نہ گھر میں اسلامی اخلاق ہم دیتے ہیں. ہم نے انہیں، ہمارے آس پاس ساری چیزیں فاسقوں، فاجروں کی، کافروں کی بھری ہوئی ہے، یہی ہمارے بچے دیکھتے ہیں. کبھی ہم نے یہ غور کیا کہ ایمان ہمارے لیے کتنا اہم ہے؟ آج جو اس تیزی سے فتنہ پھیلتا ہے کہ معاذ اللہ جگہ جگہ سننے میں آتا ہے کہ فلاں جگہ کی کوئی لڑکی، فلاں جگہ کی کوئی لڑکی العیاذ باللہ ایمان کو چھوڑ کر کفر اختیار کرتی ہے. وجہ کیا؟ اس لیے کہ یہ صرف ہم لوگ جو ہے اسلامی نام تو رکھ لیے، مولانا صاحب سے 2-4 دن تک فون پر رابطہ کر کے اچھا نام دو، اچھا نام دو، اچھا نام دو، اچھا نام دو، اور اچھے نام میں 50-60 نام دیتے ہیں تب بھی راضی نہیں ہوتے. اور کوئی دوسرا نام، اور کوئی دوسرا نام. ارے سارے نام رکھ دے، سب اچھے ہی ہیں نا، سب ایک ساتھ رکھ دے. اس کے لیے پریشان کرتے ہیں بس اچھا نام کرنے کے لیے. پھر خطرہ وغیرہ کرائیں گے، بسم اللہ کرائیں گے، شادی بیاہ ہوئی وغیرہ. مگر ہم اپنے بچوں کی اسلامی تعلیم کے لیے کتنی فکر کرتے ہیں، کتنی فکر کرتے ہیں؟ کیا کبھی ہم نے ہمارے نبی کی سیرت ان کو بتائی؟ صحابہ کی سیرت بتائی ہم نے، صحابہ کا کردار ہم نے بتایا کہ وہ کیسے تھے. حضرت سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت عمار ابن یاسر کی والدہ ہے، بڑی غربت کی زندگی، غریبی کا حال، کھانے کے لیے لقمہ نہیں، ادھر سے مشرکین مکہ کا ظلم و ستم، یہاں تک کہ آپ کو اس حال میں شہید کیا کہ ابو جہل نے ان کی پیشاب کی جگہ پر نیزہ مارا تھا جو پیٹ تک نکل آیا تھا. اور اسی طرح آپ تڑپتے تڑپتے جا بحق ہو کے جام شہادت نوش کرتی ہے. مگر کفار مکہ کہتے ہیں دین مصطفیٰ کو چھوڑ دے، دین مصطفیٰ کو چھوڑ دے. مگر ان کی زبان پر ایک ہی صدا ہے، اللہ احد، اللہ احد، اللہ ایک ہے. اس دین
کے لیے جان تو دی جا سکتی ہے مگر دامن مصطفیٰ کو نہیں چھوڑا جا سکتا. یہ ان کا کردار تھا, یہ ان کا کیریکٹر تھا. کیا کبھی ہم نے اپنے بچوں کو سکھایا, ہم نے بچوں کو بتایا؟ نہیں. ذمہ دار ہم خود ہیں کہ بے حیائی کا ماحول خود پیدا کرتے ہیں, بعد میں ہم روتے ہیں کہ یہ حالات بن گئے, یہ حالات بن گئے. نہیں, اپنے بچوں کو 3 چیزیں ضرور سکھاؤ. نمبر 1 اپنے نبی کی محبت, نمبر 2 ان کی آل کی محبت, اور نمبر 3 قرآن کی تعلیم. قرآن کی تعلیم, قرآن کی تعلیم دینا یہ ہمارے لیے ضروری ہے. اور قرآن کی تعلیم کا یہ مطلب نہیں کہ الف با تا سا پڑھوا دیا اور اما پارا ختم کروا لیا, قرآن مجید کی تلاوت ختم کروا دی تو کام ہو گیا. نہیں, اس قرآن کی تعلیم, قرآن کیا کہتا ہے, قرآن کے اسباق, قرآن کیا کہتا ہے, اس کا پیغام, یہ بھی سکھانا ضروری ہے. یہی تو سمجھ ہے کہ عربی پڑھ لیا مگر لکھا کیا ہے اس کا مطلب معلوم نہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے مدرسوں کا ایک نظام بنائیں, ایک ایسا نظام کہ ہمارا بچہ 5 سال تک اگر مکتب مدرسے میں پڑھے تو پڑھنے کے بعد وہ چاہے بڑا مولوی بنے نہ بنے مگر اتنا تو ضرور بنا رہے کہ اپنی آخری سانس تک مسلمان رہے, اور جب دنیا سے جائے تو یہ کہتا رہے کہ انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا خیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. تو اپنے علاقے کی تعلیم پر غور کریں, مدرسے کی تعلیم پر, اور ایسا مضبوط مدرسہ بنائیں, علماء کا ساتھ دیں. وہ تو چاہتے ہیں کہ بہتر سے بہتر ہو مگر ہوتا کیا ہے کہ ان کو اتنا دبایا جاتا, اتنا دبایا جاتا کہ وہ قوم جو اپنے امام کو اپنے انگوٹھے کے نیچے رکھتی ہے, اسی امام سے وہ یہ توقع بھی رکھتی ہے کہ کل کو کوئی فتنہ ہو تو امام صاحب تقریر کریں. ارے باہر اخیار سے لڑنے کے لیے علماء کو ڈھونڈتے ہو, اور جب اپنی مسجد کی باری آتی ہے تو انگوٹھے کے نیچے دبا کے رکھتے ہو. انہیں دین کا کام کرنے کے لیے ایک آزادی دو, ان کا سپورٹ کرو, اچھے مدرسے کو قائم کرو, بہترین تعلیم کا نظام بناؤ. ہمارے بچے ہماری نبی کی سیرت سے واقف ہونے چاہیے, قرآن کی تعلیم سے واقف ہونے چاہیے, شریعت طیبہ کے ضروری مسائل کا انہیں علم ہونا چاہیے کہ کل دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر کوئی اسلام کے کلچر کو للکارے تو وہ علماء کا انتظار نہ کرے, خود جواب دے کر اپنے اسلام کے پرچم کو بلند کرے. کیا ہم نہیں چاہتے ایسی تعلیم کا انتظام ہو؟ ضرور ہو, مگر یہ صرف باتوں سے نہیں ہوگا. عملی طور سے میدان میں آئیں, اپنے اچھے مدرسے قائم کریں, علماء کا سپورٹ کریں, ان کو پوری طرح سے ان کی کوشش, ان کے لیے محنت کریں, ان کی مدد کریں بہترین انداز میں. جس انداز میں نرسری بنتی ہے, جس انداز میں اسکولیں بنتی ہے, رنگ روگن بہترین ڈیزائن, کیا ہم اپنے مدرسے اتنے خوبصورت نہیں بنا سکتے؟ اتنے اچھے مدرسے, خوبصورت مدرسوں کا حال ایسا بنایا کہ لوگوں کا ذہن بھی بن گیا, زیادہ پریشان کرے گا مدرسے میں چھوڑ دوں گی, زیادہ پریشان کرے گا اسے دارالعلوم میں رکھ دو. لوگوں نے یہ نظریہ بنایا ہے کہ کیا یہ کہ جو لوگ جو پتھر کسی دیوار کے کونے میں فٹ نہ ہو اسے مدرسے میں ڈال دو, اور پورے محلے کا جو سر درد ہو اسے مولوی صاحب کے حوالے کر دو. غور کرو, ایک لڑکا جسے پورا محلہ نہیں سنبھال پاتا نا, ایسے لڑکے کو نیک اور نمازی علماء ہی بناتے ہیں. یہ وہ کارخانہ ہے کہ یہاں پتھر لے کے آؤ, ہیرا لے کے جاؤ, نا. اسی لیے کہتے ہیں مدرسے کی در و دیوار پر یہ طنز نہ کر, یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں. مدرسے کی زمین تمہیں انسان بناتی ہے, تمہیں نیک بناتی ہے. اگر کسی کے گھر میں جھگڑے فساد ہوتے ہیں, بچہ اگر بات نہیں سنتا باپ کی, کس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو؟ اس کے لیے کون سا میڈیکل اسٹور ہے بڑا جہاں کوئی گولی ملتی ہے اور ٹیبلٹ کے بچے کو کھلا دو تو ماں باپ کا نیک ہو جائے؟ ہے کوئی ٹیبلٹ, ہے کوئی ایسا وکیل کہ آپ جائیں تو وکیل جو ہے آپ کے بچوں کو سمجھا دے تو آپ کا بچہ ماں باپ کا فرما بردار ہو جائے؟ نہیں. جب یہ پریشانی آتی ہے, جب ہمارا گھر جلتا ہے, جب ہمارے گھر میں پریشانی ہوتی ہے, جب گھر میں بیماریاں گھر کرتی ہے, جب دوائیں آخر تک ختم ہو جاتی ہے, تو ہم کہاں جاتے ہیں؟ علماء کے پاس آتے ہیں. ان کی تعلیم ہی ہمارے بچوں کو نیک بناتی ہے, ان کی تعلیم ہی ماں باپ کا احترام سکھاتی ہے, ان کی تعلیم ہی ہمارے بچوں کے ذہن و فکر سے جادو ٹونے اور طرح طرح کے آسے کو ختم کرتی ہے. یہ علماء ہے. جہاں ہماری مشکلیں ختم نہیں ہوتی اور جہاں ہماری مشکلیں حل نہیں ہوتی, ان در کو چھوڑ کر جس در پہ جاتے ہیں وہ علماء کا در ہوتا ہے, وہ امام کا در ہوتا ہے. انہیں مضبوط کریں اور بہترین مدرسوں کا قیام کریں, اچھے سے اچھا, خوبصورت سے خوبصورت مدرسہ بنائیں کہ بچہ اگر مدرسے میں آئے تو جانے کا اسے من نہ کرے. نرسری میں بچہ چھوڑتے ہیں, انگلش میڈیم اسکولوں میں بچے واپس نہیں آتے, میں تو رہوں گا, مگر مدرسے میں کیا ہوتا ہے؟ ہر وقت گھڑی دیکھتا رہتا ہے, کب 9:45 ہوں, کب 10 ہوں, اور گھنٹی بجے اور ہم بھاگیں.
تو ایسا اپنے اسلامی کلچر کو ہم پروموٹ نہ کریں گے, ہم اسے عزت نہ دیں گے تو کون دے گا بھائی, کون دے گا؟ اپنا بہترین مدرسہ بناؤ, اچھا مدرسہ بناؤ, اور دین متین پر قائم رہو, دین اسلام پر قائم رہو, اور قرآن کی تعلیم کو عام سے عام کریں, اور قرآن کے اسباق, قرآن کے پیغام کو عام کریں, خود بھی قرآن سمجھیں اور دوسروں کو سمجھائیں, خود بھی حدیث سمجھیں, دوسروں کو سمجھائیں, اسے پڑھیں یار, پڑھیں, اپنے اسلام کو پڑھیں. گجراتی میں کتاب اویلیبل ہے, ہندی میں اویلیبل ہے, انگلش میں اویلیبل ہے, پڑھیں, اپنے دین کو پڑھیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ برکتیں پائیں گے کہ پوری دنیا پر اللہ آپ کو غلبہ عطا کر دے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سختی کے ساتھ مذہب اسلام پر قائم رہ کر اسلامی زندگی گزار